نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إن الذين تدعون من دون الله بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ عباد امثالکم وہ بندے ہیں تم جیسے فادعوہم پس پکارو ان کو فلیستجیبوا لکم پس چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو الہم ارجل یمشون بہا کیا ان کے پاؤں ہیں کہ چلتے ہیں ان کے ساتھ ام لہم ایدی یبطشون بہا کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑتے ہیں ان کے ساتھ ام لہم اعین یبصرون بہا کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ام لہم آذان یسمعون بہا کیا ان کے کان ہیں کہ سنتے ہیں ان کے ساتھ قل ادعوا شرکاءکم آپ کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو ثم کیدون پھر تدبیر کرو میرے بارے میں فلا تنظرون پس نہ مولت دو مجھے ان ولی اللہ بے شک میرا کارساز تو اللہ ہے الذی نزل الکتاب وہ ذات جس نے کتاب کو نازل کیا وہو یتولی الصالحین اور وہی کارساز ہے نیکوکاروں کا والذین تدعون من دونہ اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ لا یستطیعون نصرکم وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی ولا انفسهم ینصرون اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا اور اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف تو وہ نہیں سنتے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں آپ کی جانب وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور حالانکہ وہ نہیں دیکھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 24واں رکوع آیات نمبر 194 سے لے کر 198 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور عبادت میں جو پکار ہے یہ عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ تو کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے، اولاد نہیں ہوتی تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ اولاد دے دے پھر اس کے ساتھ شریک بناتا ہے، حالانکہ جن کو شریک بناتا ہے انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے مزید کھول کر بیان کیا، کوئی اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور یہ تم نادانی اور جہالت میں ایسا کرتے ہو۔ پکار کا حقدار ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارو گے وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہی ہوگا نا۔ تو اللہ کے بندوں کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ جو خود محتاج ہیں، جو خود اللہ تعالیٰ کی پکارے کرنے والے ہیں، ان سے تم کیوں حاجتیں مانگتے ہو؟ اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو جو سب کی حاجت روائی کرنے والا ہے، جو سب کی مشکل کشائی کرنے والا ہے، جو کسی جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، جو عاجزیوں سے پاک ہے، جو کمزوریوں سے پاک ہے، جو اولاد سے پاک ہے، جو ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے، وہ صرف کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں جی، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ بھی تو بندے ہیں نا تمہاری طرح۔ او بندوں کو کیوں پکارتے ہو؟ محتاجوں کو کیوں پکارتے ہو؟ اس کو کیوں نہیں پکارتے جو محتاجیوں سے پاک ہے؟ فرمایا فدعوہم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ پکاریں ان کو، اور انہیں چاہیے کہ جواب دیں ان کو اگر سچے ہو تو۔ معلوم ہوا اللہ یہ کہہ رہے ہیں جن کو تم پکارتے وہ ایک جواب بھی نہیں دیتے، اس کو پکارو جو ہر پکار کا جواب دیا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے 24ویں پارے میں کیا فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اور سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں ان کو بتاؤ انی قریب، میں تمہارے بڑا قریب ہوں۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے، اور مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ تو میرے قریب ہے؟ جواب دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا قریب ہوں تو جب بھی پکارے گا میں اللہ تیری پکاروں کا جواب دیا کروں گا، اتنا میں قریب ہوں۔ اس لیے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ارے جن کو تم پکارتے ہو وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح، وہ بھی میرے محتاج ہیں، وہ بھی مجھے پکارا کرتے تھے۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء
انبیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، اس لیے عزت ہے نا کہ وہ تیرے نبی ہیں، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح بندے ہیں، وہ بھی میری پکاریں کرنے والے ہیں، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان کو پکارو بھلا دینا وہ جواب اگر تم سچے ہو تو، نہ وہ جواب نہیں دے سکتے، ان کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہو جو چل نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو پکڑ نہیں سکتے، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی ایسے پاؤں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں کہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ سنتے ہیں ان کے ساتھ، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ پکڑ سکتے ہیں، نہ تمہاری فریادوں کو سن سکتے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہو؟ پکارو اس کو جو دیکھتا بھی ہے، پکارو اس کو جو جانتا بھی ہے، پکارو اس کو جو سنتا بھی ہے۔ ارے تم رکوع میں تسبیح کہتے ہو اور پھر سر اٹھاتے ہوئے کہتے ہو سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی، اس کو پکارو نا جو آہستہ دل کی پکاروں کو بھی سن لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین اپنے معبودوں سے تمہیں ڈراتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ادعوا شرکاکم، تم بلا لو اپنے شریکوں کو، ثم کیدون، پھر میرے بارے میں چال چلو، میرے بارے میں جو تم نے تدبیر کرنی ہے وہ کرو، فلا تنظرون، پس ذرا بھر بھی مجھے مہلت نہ دو، بگاڑ لو میرا جو کچھ بگاڑنا ہے، کر لو میرا جو کچھ کرنا ہے، ان ولی اللہ، بے شک میرا کارساز اللہ ہے۔ میرا کارساز کون ہے؟ اللہ، وہی میری بگڑی بنانے والا ہے، وہی میرے کام بنانے والا ہے۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا کارساز اللہ ہے۔ تم سب کو بلا لو، وہ مجھے تباہ کرنا چاہیں، وہ میرے بارے میں تدبیریں کرنا چاہیں، جو مرضی کر لے، میرا کارساز اللہ ہے، میرا اللہ اکیلا مجھے کافی ہے سب کی تدبیریں ناکام کرنے کے لیے۔ ان ولی اللہ، بے
شک میرا کار ساز اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، وہی اپنے بندوں کا کار ساز ہے۔ سبحان اللہ، سب کے کام بنانے والا صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ سارے لوگ مل جاؤ، میرے بارے میں تدبیریں کرو، اپنے شریکوں کو ملا لو، میرا کار ساز اللہ ہے جی۔ اسلم صاحب سو گئے ہیں، تھوڑا ان کو جاگے جی، چلو اللہ کرم کی طرح جمعہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا کارساز میرا اللہ ہے، وہی اپنے نیک بندوں کا کارساز۔ توجہ کرنا جی، صالح علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے مشورہ کیا، رات کے وقت گھس کر ان کے گھر کے اندر مار ڈالیں گے، صبح کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جناب کس نے صالح علیہ السلام کو مارا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی چال چل رہے تھے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، میں اللہ نے اپنی تدبیر بنائی، ان کی تدبیر کا مجھے علم تھا اور میرے ارادوں کا ان کو علم کوئی نہیں تھا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اجمعین، وہ پروگرام بنانے والوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اپنے صالح کی ہم نے حفاظت فرما لی۔ رسول اللہ چیلنج دیتے ہیں بلاؤ ان کو، اور وہ میرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑیں، میرا کارساز تو میرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور وہاں سے جناب قیدی بنا کر بیچ دیا گیا، اور جس کا کارساز اللہ ہو بھلا اس کو کون رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے جیل کی کوٹریوں سے یوسف کو نکالا، مصر کے تخت پر بٹھایا اور کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو بھکاری بنا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ان ولی اللہ، میرا کارساز تو اللہ ہے جو اتنی قدرتوں والا ہے، جو اتنی طاقتوں والا ہے۔ ارے میرا کارساز تو میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سولی کا پھندا لٹکا دیا گیا، بس اتنی دیر باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر اس پہ لٹکانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو کوئی عیسیٰ کو قتل کر سکا، نہ کوئی عیسیٰ کو کوئی سولی پہ چڑھا سکا، ولکن شبہ لہم، وہ شبے کے اندر پڑے رہے، ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ان ولی اللہ، میرا کارساز تو وہ اللہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کر رہی ہے، پھر آگ کی بھڑکا رہی ہے، آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اکیلا ابراہیم ہے، پوری قوم اس کے مخالف ہے، آگ کے اندر ڈال دے رہے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میں اللہ اکیلے نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ میرے محبوب تو بتا، ان ولی اللہ، میرا کارساز تو اللہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بچاتا ہے، جو صالح علیہ السلام کو دشمنوں سے بچاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے پھندے سے بچاتا ہے۔ میرا کارساز وہ ہے جو خلیل اللہ کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاتا ہے۔ ارے میرا کارساز تو وہ ہے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچاتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچاتا ہے، بدر کے اندر 313 میرے نبی کے جانثار جا رہے ہیں، مقابلے کے اندر 3 گنا بڑا لشکر ہے، ان 313 کو 3 گنا بڑے لشکر پہ فتح دینے والا وہی میرا کارساز ہے۔ ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا، وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 نکلے، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے۔
شکل محمد کی قیادت میں 313 اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں جب گئے، اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تلواروں کے مقابلے میں اپنے نبی کے یاروں کو فتح عطا فرما دی۔ زبیر صحابہ کرام کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور صحابہ کرام کو عین اس موقع پر بالکل ایسے نیند آئی جیسے زبیر صاحب کو آ رہی ہے۔ دشمن سامنے جناب تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے، بھلا ایسے موقع پہ نیند کہاں آتی ہے؟ اللہ نے ایسا سکون نازل کیا۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس، فرمایا تمہیں اونگ نے دبوچ لیا، او صحابہ کرام ذرا مزے سے سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسی سکھ کی نہیں فرمایا، کہہ دے میرے پاک نبی ان ولی اللہ، میرا ولی، میرا کارساز، میری بگڑی بنانے والا، میرے کام بنانے والا اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، وہی نیکوکاروں کا ولی اور کارساز ہے، والذین تدعون من دونی، ارے اس قوت والے اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، سن لو دو ٹوک مسئلہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، تمہاری کیا خاک مدد کریں گے، وہ تو اپنے آپ کی مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، وہ تو اپنے آپ کی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اس لیے پکارو اس کو جو مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ صرف میرا اللہ ہے۔ اس لیے نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، رحمت اللہ صاحب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، جو کسی کا محتاج نہیں اسی رب سے مانگو۔ اس نے فرمایا بات تو یہ میرے نبی بڑی پکی اور سچی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھاؤ تو بات سنیں گے ہی نہیں۔ اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے ان تدعوہم الی الہدی، اے میرے محبوب اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے، تو بلا میری آیات کی طرف، بلا سچی بات کی طرف، لا یسمعوا، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، سیدھی سچی بات سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ دیکھ تو رہے ہوں گے تیری جانب، لیکن حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے، حقیقت میں نہیں دیکھتے۔ بیٹھ بندہ تکنا رہے، اور حقیقت میں جو عبرت کی نگاہ ہے اس سے نہ دیکھے، اس دیکھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نہ کرے مثال کے طور پہ آگ لگی ہوئی ہو، بندہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں جی آگ لگی ہوئی ہے، تو چاہیے نا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس کو بجھانے کی فکر کرے۔ اے میں دیکھتا رہے تو اس دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پہ یہ چل رہے ہیں وہ راہ جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس دیکھنے کا کیا فائدہ کہ بچاؤ کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں یہ کوئی نہیں دیکھتے، حقیقت میں دیکھتے ہوتے تو اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے۔ اللہ میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح، فدعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے
پاؤں ہیں کہ چلتے ہیں وہ ان کے ساتھ، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ پکڑتے ہیں وہ ان کے ساتھ، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ سنتے ہیں ان کے ساتھ، قل ادعوا شرکاءکم، آپ کہہ دیجئے بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدون، پھر میرے بارے میں تدبیر کریں، فلا تنظرون، پس نہ مہلت دو مجھے، ان ولی اللہ، بے شک میرا کارساز اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہی دوستی کرتا ہے، وہی کارساز ہے نیکوکاروں کا، والذین تدعون من دونی، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری نصرت کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، وہ بات سنتے بھی نہیں ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی جانب، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور حقیقت میں وہ نہیں دیکھتے۔